ویلکم بیک ناظرین ویسٹ پولیس نے جو ہے وہ 8 رکنی گینگ کی جو ہے وہ گرفتاری ظاہر کی ہے. 15 سے زائد وارداتوں میں یہ ملوث ہے یہ گینگ. ڈی آئی جی ویسٹ نے جو ہے وہ پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا ہے. احوال بھی جانیں گے اور اس سے پہلے ایک جملہ ہے کہ جی یہ اسلحہ کہاں سے لا رہے ہیں یہ بھی ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں بتانے کی. اس کے اوپر ڈی آئی جی صاحب نے گفتگو فرمائی ہے. پہلے ملک فیصل سے جانتے ہیں کہ جی ملک فیصل کیا گینگ کے احوال ہیں, کیا ہے ان کا بیک گراؤنڈ, تھوڑا سا بتائیں, ناظرین تک پہنچائیں. ہاں جی علی رضا بھائی, میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو 8 رکنی گینگ ہے یہ شہر کے مختلف علاقوں پر جو ہے کاروائیاں کرتے تھے, جس پہ متعدد ان کے اوپر مقدمات میں درج ہیں, جس کے بعد بھی یہ وارداتیں بآسانی کرتے اور فرار بھی ہو جاتے ہیں, جس میں ان کو اب ٹیکنیکل بنیاد پر ڈی آئی جی ویسٹ کی جو ٹیم ہے انہوں نے گرفتار کیا. گرفتار کرنے میں ان کے مسروقہ جو چیزیں ہیں موٹر سائیکل اور دیگر سامان اور اسلحہ بھی برآمد کیا اور ان سے جو ہے مزید مقدمہ درج کر کے تفتیش کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے. اور اگر بتاؤں تو یہ صرف ویسٹ کے علاقے کے نہیں, شہر کے مختلف علاقوں پر جو ہے یہ کارروائیاں کرتے تھے اور لوگوں کو جو ہے لوٹتے تھے اور بآسانی فرار بھی ہو جاتے تھے. اور دیگر جرائم پیشہ کی جو وارداتیں ہیں, جرائم کی وارداتیں ہیں, ان میں بھی یہ ملوث پائے گئے ہیں اور 15 سے زائد وارداتوں میں جو ہے انکشاف ہوا ہے, جو کہ انٹروگیشن میں یہ ملوث بھی پائے گئے ہیں. جی ملک فیصل, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے, اس کے اوپر ایک بات ہوئی ہے کہ جی ہم پتہ لگا رہے ہیں کہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے, یہ ابھی پولیس کیوں نہیں پتہ چلوا پا رہی ہے اس کے اوپر. تو اب جو موجودہ آئی جی غلام نبی میمن صاحب ہیں انہوں نے ایک پوری ٹاسک فورس بنائی تھی, سی ٹی ڈی کو ٹاسک دیا تھا کہ یہ کے پی کے سے جو اسلحہ آ رہا ہے وہ کیسے آ رہا ہے, آن لائن فون ڈیلیوری ہو رہی ہے, اس کے اوپر یہ ابھی تک پولیس کیوں نہیں پتہ چلا پا رہی کہ کہاں سے اسلحہ آ رہا ہے. ہاں جی, یہ بات تو پچھلے کئی سالوں سے یہ پرانی ہوتی جا رہی ہے اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جس میں یہ جو ملزمان ہیں بآسانی اور بڑی جرأت مندانہ انداز سے یہ جو ہے آن لائن بھی اسلحہ خریدتے ہیں اور دیگر جو جرائم پیشہ عناصر ہیں جو انہیں اسلحہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, جن کی نشاندہی کچھ ہوئی اور کچھ آج تک ہونے کے باوجود بھی ان کو تک جو ہے گرفتار نہ کیا جا سکا اور ان کے جو خلاف کارروائیاں کرنی تھی اصل تو وہ کارروائیاں نظر نہیں آتی, جو کہ جس کے باعث جو ہے یہ جرائم پیشہ افراد اور یہ اسٹریٹ کرمنل جو ہیں ان سے اسلحہ لے کر یا ان سے اسلحہ کرائے پر لے کر خریدتے بھی ہیں اور جو پھر یہ شہر بھر میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کرتے ہیں جرائم پیشہ افراد کے ساتھ مل کر دیگر وارداتوں میں جو ہے نظر آتے ہیں. اگر بات کریں اسی طرح شہر قید میں, تو اس شہر قید میں کئی ماہوں کے جو گود ہیں ان اسٹریٹ کرمنل اور ان جرائم پیشہ افراد نے جو اجاڑ کر رکھ دیے, جو کہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر جو یہ گولی مار کر اس نوجوان کو, اس شہری کو یہ بآسانی اچھا گولی ملک مار کر فیصل, اس فرار کے ہو اندر جاتے نا ہیں. ایک ذکر یہ بھی آیا ہے اس پریس کانفرنس کے اندر کہ یہ ملزمان پہلے بھی جیل جا چکے ہیں, تو یہ بہت مختصر عرصہ ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی سزائیں ملتی ہیں کہ جی 4 دن کے بعد ہو کے باہر آ جانا اور پھر باہر آ کے بسم اللہ جو آپ کا ماشاءاللہ اس وقت جو منظم کاروبار ہے ڈکیتیوں کا وہ کرنا شروع ہو جانا. تو مطلب یہ کیا ہے, گرفتار ہو کر واپس جیل سے ضمانت اتنی آرام سے ہو جاتی ہیں. کوئی سوال کیا کسی صحافی نے کہ جی یہ انویسٹیگیشن پروسیکیوشن میں کہاں کمی آ رہی ہے سر کہ اتنی آرام سے ضمانتیں مل جاتی ہیں؟ جی علی رضا بھائی, میں یہ اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا تفصیل سے بتاؤں تو یہ آج کا یہ معاملہ نہیں ہے, یہ گزشتہ کئی سالوں سے ہے. جو شہر قائد میں یہ اسٹریٹ کرمنل, یہ جرائم پیشہ افراد, ان کے پیچھے ایک مضبوط عناصر ہیں, مضبوط لوگ ہیں جو یہ واردات جب یہ گرفتار ہوتے ہیں یا زخمی حالت میں گرفتار کیے جاتے ہیں یا مقابلے میں کچھ مارے بھی جاتے ہیں, جن کے بعد جو گرفتار ہونے کے ساتھ مقدمے درج ہوتے ہیں اور 8-8 10 ایک ملزم پر ایک ملزم ایسے درجنوں سینکڑوں لوگ ہیں جن کے اوپر 10 جو ہے مقدمہ درج ہونے کے باوجود بھی وہ جیل جا کر پھر ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں اور پھر ضمانت کرانے کے بعد وہ جب وہ باہر شہر میں آتے ہیں تو اسی طرح یہ کارروائیاں کرتے ہیں, وارداتیں کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک پولیس کے لیے بھی چیلنج ہے اور حکومت سندھ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ جو کہ اب تک کئی لوگ جو ہیں ان میں جو ان کی وارداتوں سے ان کی کارروائیوں سے جو ہے وہ اپنی جان کی بازی بھی ہار چکے, اپنی جمع کنجی بھی دے چکے, لیکن پھر بھی اس شہر کا کوئی ولی وارث جو ہے وہ سامنے آج تک نہیں آیا. گزشتہ روز آئی جی سندھ نے بھی یہ تذکرہ کیا اپنی گفتگو میں کہ ہم اسٹریٹ کرمنل کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں, اس کے بعد وہ جب جیل جاتے ہیں تو پھر یہ ضمانت ہونے کے بعد یہ پھر دوبارہ کارروائیاں کرتے ہیں. کہ کئی پولیس افسران انہوں نے بھی یہ اکثر پریس کانفرنس میں ذکر کرتے ہیں, جس میں یہ جب ان کو دوبارہ جب گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کی جب پریس کانفرنس ہوتی ہے تو ان کا جب ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے, جب ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے کرمنل ریکارڈ, تو اس میں یہ ان کی جو وارداتیں ہیں وہ درجنوں سے زائد ہوتی ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بھی, ہمارے
कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी, हुकूमत वक्त के लिए भी, कि इन जराइम पेशा अफराद के लिए किस तरह गिरा तंग किया जा सकता बहुत है। शुक्रिया मलिक तो ये फैसल, बहुत शुक्रिया मलिक फैसल तफसीलात से आगाह करने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि की है पुलिस के आला हुक्काम ने, उसकी तफसील बताने के लिए, नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए। सवाल वही है कि जी आपके सामने है, बड़ी संगीन और बड़ी संजीदा बात है, मगर जब भी आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, तो मुझे ये लतीफ़े मालूम हो रहे होते हैं। उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि प्रोसिक्यूशन, अब किससे सवाल किया जाए कि ये प्रोसिक्यूशन ठीक की जाए, किससे सवाल किया जाए कि जी ये जाते हैं और फ़ौरन ज़मानतों पे कैसे रिहा हो जाते हैं, किससे सवाल किया जाए कि मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़िमान जो हैं, आदि मुजरिम जो हैं, इनके ठिकानों का नहीं पता चल पा रहा होता। किस तरह बताएं और क्या क्या बताएं कि ये सूरत हाल आखिर कब तक बेहतरी की तरफ आएगी, इसका एक मुस्तकिल हल क्या है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त शहरियों के जहनों में हैं, और इसका मुस्तकिल और ठोस इक़दाम क्या है, वो ये चाहते हैं कि किसी तरह वो ठोस इक़दामात नज़र आएँ, एक प्रॉपर प्लान, एक मुनज़्ज़म तरीके से होने वाले अंदाज से चलने वाला एक शहर जिस तरह बनाया जाता है वो दिखाई दे, मगर उनको यहाँ के बसने वाले, यहाँ के शहरियों को दिखाई नहीं देता। नाज़रीन, कोशिश करते हैं कि इस शहर का मुकदमा आपके सामने लड़ें, और वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच जाता है। बहुत सारी बातें होती हैं जो करने की, फिर यही कहना पड़ता है कि जी अपने मेज़बान अलीज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाज़िर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।